ہاں جی دوستو، یہ جو زندگی کے میلے ہیں، دنیا کی ریل پیل یا چہل پہل یہ چلتی رہے گی، اور دنیا والے لوگ جو انسان ہیں وہ اس دنیا میں اتنے مگن رہیں گے کہ وہ ایک جانے کے وقت کو بھلائی بیٹھے۔ یہ دیکھیں، یہ فرینکفرٹ جرمنی کی خوبصورت عمارات جن پہ دھوپ چمک رہی ہے، بڑی خوبصورت مناظر ہیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو ان مناظر میں کھو جاتا ہے اور اپنا جو وقت جانے کا ہے اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو اس دنیا میں آئے اور آخری وقت تک انہوں نے کچھ نہ کیا اور اس دنیا سے خالی ہاتھ اس سینس میں گئے کہ انہوں نے جانے کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ آج آپ کو ہمارے ایک دوست جو افتخار احمد چند دن پہلے ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے، ان کی تدفین کی اطلاع دینی ہے جو کل ہے 11:30 بجے اوفنباغ میں۔ پھر ایک جہاز کا حادثہ ہوا ہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے چائنا میں، 120-25 لوگ مر گئے ہیں، اور پھر جنگی حالات میں مدد کے لیے جو وہ درخواست کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے تو ہم سے دور، لیکن انسانوں کی جان جہاں بھی جاتی ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ فلائٹ MU5735 چائنا ایسٹرن ایئر لائن کا مسافر طیارہ کوانگشی کے پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ۔ یہ بھی 1 گھنٹے پہلے کی خبر ہے۔ یہ دیکھیں 21 مارچ، اور اس کے اندر جو لکھا گیا ہے انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے 2 گھنٹے پہلے، یہ انہوں نے ساتھ تصویر دی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر 125 افراد تھے جو پہاڑ کے اوپر گر کر یہ جہاز اس میں آگ لگ گئی، اور ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی زندہ بچا ہے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کا پل بھر میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دیوے کی مانند ہے، کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے تھوڑی سی ہوا کے ساتھ بھی۔ تو ہمارے جو یہ دوست اس وقت دنیا بھر میں اس ویڈیو کو دیکھیں یا سنیں، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ انسان کا کوئی پتہ نہیں اس نے کب اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ یہ میرے سامنے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شپینڈے آفروف جرمن میں ہے یہ، کہ جرمنی جماعت بہت بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لے رہے ہیں اس میں۔ ہیومینٹی فرسٹ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 1992 سے پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ 1997 میں جرمنی میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کے اندر یہ جرمن زبان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جنگ لگی ہوئی ہے رشیا اور یوکرائن کے درمیان، وہاں سے ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو انٹر ہو رہے ہیں پولینڈ بارڈر کے ذریعے یورپ میں، ان کی مدد کے لیے روزانہ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے 7,500 یورو کی جو چیزیں ہیں جس میں مختلف پیکٹ بنا کے دیے جاتے ہیں، وہ اس جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کا جو خیمہ لگا ہوا ہے وہاں پہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور وہ دعائیں دیتے ہیں اور خوشی خوشی مختلف ملکوں کو۔ اور اس میں اب ہیومینٹی فرسٹ والوں نے یہ کیا ہے کہ 15 یورو کا وہ جو ہے وہ ایک پیکٹ، تو آپ ورلڈ وائڈ جو بھی دوست سنیں، یہ آپ نے ابھی ایک خبر پڑھی، اس کے بعد آپ بس روزانہ خبریں آتی ہیں کہ یوکرائن میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ بمبوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم جو زندہ ہیں، جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے، جو کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا لوگ جو مدد کے منتظر ہوتے ہیں جنگی حالات، وہاں ان کے لیے اس طرح خیمے لگاتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ افریقہ میں ایون کہ ان کے ذریعے انسان قربانی بھی کر سکتا ہے افریقہ میں ٹائملی رابطہ کر کے۔ تو میں آپ کو اس کا وہ کانٹیکٹ نمبر، بلکہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ میں جائیں تو اس میں آپ کو ویسے ہی بڑے آرام کے ساتھ ہیومینٹی فرسٹ اگر گوگل میں لکھیں تو وہ سارا آپ کے سامنے یہ سسٹم آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، سنیں ذرا۔ صاحب کا نماز جنازہ موقع 22 مارچ کو 12 بجے نوئے فیلڈ آف میں آفنباغ میں ہوگا۔ ایڈریس ولہمر شٹراسے 425 آفنباغ am Main۔ جیسا کہ دوستوں کے علم میں ہے، ابھی آپ نے سن بھی لیا، ہمارے ایک دوست جو کہ اوفنباغ جماعت میں تھے، یہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے بھائی افتخار احمد صاحب
مرحوم کی تدفین انشاءاللہ 22 مارچ یعنی کل بروز منگل کے روز دوپہر 11:30 پر 11:30 بجے جو فریڈ ہوف اوفنباخ میں ہوگی. یہ جرمن میں بھی آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ دی Beisetzung von unserem verstorbenen Bruder Iftikhar Ahmed Sahib مرحوم wird inshallah am Dienstag, den 22. März um 11:30 Uhr im neuen Friedhof Offenbach stattfinden. اب اس کا جو ایڈریس ہے یہ نیچے دیا گیا ہے، ملہائمر اسٹراسے 425 اوفنباخ. بات یہ ہے کہ انسان کئی طرح کے پلان بناتا ہے. انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اس کا بلاوا آ جائے. اب یہ جو بھائی جن کا ذکر ہو رہا ہے افتخار احمد، اپنے گھر میں اس دن بیٹھے اور بچے غالباً اپنے کمروں میں بزی، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ بچے اپنے انٹرنیٹ پہ یا کسی، تو وہ کہتے ہیں بتانے والے کہ انہوں نے وضو کیا کہ نماز پڑھ لیں. اکیلے تھے، وائف ان کی غالباً باہر کہیں مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی، تو اچانک ان کا بلاوا آ گیا. تو وہ ادھر ہی، وہ جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے گر کے، بلکہ وہاں سے وہ باہر گارڈن میں نکلے تازہ ہوا لینے کے لیے. تو پھر یہ سننے میں آیا کہ ان کی وہاں وفات ہو چکی تھی جس وقت ان کی وائف کی واپسی ہوئی. اب بات یہاں کرنے والی یہ ہے کہ جب انسان جو بالکل صحت مند ہے، چلتا پھرتا، خدمات دے رہا ہے، جماعتی خدمت کر رہا ہے، لوگوں سے مل جل رہا ہے، لیکن اچانک خدا کی طرف سے جو بلاوا آ گیا، جن کی اب تدفین ہے چند دن پہلے وفات کے بعد کل. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور پھر اس کی تدفین تک وہاں پہ رکتا ہے، اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ذکر میں کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں. اور جو دوست یہاں قریب رہتے ہیں، اوفنباخ کے نزدیک ہیں یا گرد و نواح میں رہتے ہیں، وہ ثواب کے لیے اور فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کی خاطر اس نماز جنازہ میں اور تدفین میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی سے نوازے. لیکن جو دوست چلے گئے ان کو ان کی فیملی کے لیے درجات کی بلندی اور فیملی کے لیے ہمت اور ڈھارس اور صبر برداشت کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا